امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود ملائکہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، اس کی تفسیر، ناظرہ اور اس پر غور و فکر کرنے والے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا، جو مسجدوں مدرسوں میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ایسے مبارک اور پاکیزہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ 4 طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلے نمبر پر ان پر سکون کو نازل فرماتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اکثر طالب علم جب کلاس میں بیٹھی ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، تفاسیر پڑھتی ہیں، ترجمہ کلاس ہوتی ہے، تو کچھ طالب علم کہتی ہیں ہمیں ایک عجیب روحانی سکون محسوس ہوتا ہے، چاشنی اور شیرینی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سکون کو نازل کر دیتے ہیں، اور کسی پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہونا کوئی معمولی بات نہیں، یہ بڑی عزت کی بات ہے۔ کچھ لوگ فحاشی اور بدمعاشی کے اڈوں پر بیٹھ کر اپنی زبان سے ناپاک کلمات نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ اللہ ان پر سکون نازل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ہر سو رحمت ہی رحمت کی برسات ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات، ایسے لوگوں کے پروٹوکول کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشنے کے لیے اپنے مقرب ملائکہ کو ان طلباء اور قرآن کا علم سیکھنے والوں کے لیے نازل فرماتے ہیں، فلاں علاقے کی فلاں مسجد فلاں مدرسے میں قرآن کا ایک طالب علم بیٹھا ہے، جاؤ اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لو۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اعلیٰ فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کے قرآن کے لیے نکالیے۔ سب سے اعلیٰ ذکر اللہ کا قرآن ہے، اس پر اللہ کے فرشتے، اس کی رحمت اور اس کی جو برکت نازل ہوتی ہے، اور وہ کس قدر خوش نصیب ہیں جس کا ذکر اللہ اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں۔ آج اگر کسی کا ذکر ایوان صدر میں ہو تو وہ پھولا نہیں سماتا، وہ اس پر فخر کرتا ہے کہ آج میرا ذکر فلاں دفتر، جلسہ اور مقام پر ہوا۔ کسی بندے کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ کسی بندے کا ذکر اللہ اپنے مقرب ملائکہ میں کرے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الذکر الدعا میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت صفوان حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، وہ گھر پر موجود نہیں تھے، اور آپ نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتلایا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت صفوان نے جواب دیا، ہاں میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب مسلمان اپنے بھائی جو موجود ہو یا موجود نہ ہو اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے سر پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں، اور جب یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اس کے اپنے بھائی کے بارے میں دعا قبول فرما، جو یہ نعمت اس کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا فرما۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں کہ اس میں کتنی بلائی ہے اس انسان کے لیے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور اس کے لیے بھی اس نعمت کی منظوری کی دعا کرتا ہے۔ ہماری یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ جب ہم کسی بھائی سے ملیں، کسی بہن سے ملیں، ہم عورتیں جب کسی اپنی بہن سے ملیں تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں بلکہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس فرشتے کے دعا کے حقدار بنیں جو دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتے وقت پاس موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسی ہی بلائی ہو،
اس عمل پر غور کیجئے کہ یہ عمل کوئی مشکل عمل نہیں، بلکہ صرف اسی عمل کو کرنے کے لیے نبوی تعلیمات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔